سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پر سرخ پٹی لپٹی ہوئی تھی. آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کبھی نہیں ہم نے دیکھا. ربیع الاول کی 12 تاریخ پر کسی خوشی کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا تھا، کسی غم کا اہتمام نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے ماتم کیا تھا، نہ انہوں نے چہرے پیٹے تھے، نہ انہوں نے ڈھول بجائے، نہ انہوں نے کچھ کیا. مسلمانوں تم کہاں ہو؟ کہاں چلے گئے؟ اللہ سے توبہ کرو، پلٹ آؤ، شیطانی راہوں پہ نہ جاؤ. یہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، یہ جلوس، یہ ڈھونگ ٹٹورے شیطانی اعمال ہیں، فتن و فساد کے یہ آماج گاہ ہیں. مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کب تک کھلواتے رہو گے؟ دشمن طاق میں بیٹھا ہے، تم اپنے بہن بیٹیوں کو لے کے نکلو جلوس اور ڈھول اور تاجے اور ناچ اور نگاڑے. کیا اسلام کی نمائندگی آپ کر رہے ہو؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسے مذاق نہ بناؤ. تمہاری ماں مر جائے، تمہاری دادی مر جائے، تمہاری بیوی مر جائے، تمہاری بیٹی، تمہاری اولاد مر جائے، تم ڈانس کرو گے، تم مٹھائیاں تقسیم کرو گے، تم ناچو گے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. حیا کرو، شرم کرو، ڈوب مرو جا کے چلو بھر پانی میں. ارے اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ ارے اسلام کا دامن پاک اور صاف ہے. قال اللہ اور قال الرسول کے صاف ستھرے ان پیغامات کو اپنی بدعمالیوں، بدخماشوں، بدعت اور شرک سے آلودہ نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤ گے. کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. یاد رکھو، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے. قرآن جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹے یہ شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں. شیطان نے جن کو گمراہ کیا ہے، جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، عشق رسول کا نام لے کر جنہوں نے کفر پھیلایا ہے امت کے اندر، جہنم کی راہوں پہ جو خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلا ہے، تحریف کیا ہے، قرآن کو چھپایا ہے. سنو، ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت طاری ہو گئے اور موت کا عالم آنا شروع ہوا، ایک فزع، گھبراہٹوں کا عالم. انتقال کے وقت وہ کیفیت پیغمبر پر طاری ہو گئی. میں نے چادر لے رکھی تھی، کبھی چہرے پر چادر کو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے کو چادر پر ڈال لیتے، دم گھٹتا تو پھر ہٹا لیتے. پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، انگلیوں کو تر کر کے اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. موت کی غشیاں اور بے ہوشیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں. سیدہ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، کہنے لگی، واہ کربا، واہ کربافتہ، واہ کربافتہ، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. عزیزان محترم، یہ قصہ لطیف ابھی ناتواب جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 11 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 15 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس زوم کانفرنس میں جس کا انعقاد AIGEC کویت کے ٹیم نے کیا ہوا ہے، اور ان نوجوانوں نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ محفل زوم پر منعقد کی ہے، اور نیو ٹیکنالوجیوں سے جو فائدہ اٹھایا ہے۔ میں آج کے اس اجتماع میں اپنے لیے شرکت باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور آج جس موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں ہونی ہے وہ موضوع انتہائی حساس اور انتہائی دل فگار اور انتہائی اشکبار اور انتہائی حزن و ملال کا موضوع ہے، اور وہ ہے 12 وفات اور مسلمان۔ عزیزان محترم، میں اس اجتماع میں شرکت کو اور چند کلمات سے شریک ہونے کو میں اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں، اپنے لیے، اپنے نصیبے کے لیے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے منعقد کرنے والے نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور ہمارے دوستوں اور احباب کو جو 7 سمندر پار کویت کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام آپ حضرات کے لیے منعقد کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری اینٹ کی شکل میں، خاتم النبیین کی شکل میں نبی کائنات تشریف لائے، اور وہ اسلام جو ایک طویل سفر کرتے ہوئے حضرت بابا آدم سے لے کر اور دیگر نبیوں اور رسولوں سے ہوتا ہوا وہ اسلام مسلسل سفر کرتے کرتے آخری پڑاگاہ، آخری منزل اس کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور قیامت تک اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی یا رسول آنے والا نہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کائنات آئے، 63 برس کی عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی اماں خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، آپ کے بچے پیدا ہوئے، مکۃ المکرمہ میں آپ نے 40 سال کے بعد نبوت پائی، 13 سال تک آپ نے وہاں دعوت و تبلیغ اور توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مدینۃ الرسول آئے، اور آپ نے 10 برس کی نبوت کی زندگی جہاں پہ پورا اسلام مکمل ہوا آپ نے وہاں پہ گزاری، اور پھر اسی ماہ ربیع الاول میں آپ اس دار فانی کو رفیق اعلیٰ کی طرف لبیک کہتے ہوئے اللہ عز و جل کی طرف پرواز کر گئی آپ کی روح مبارک، اور آپ وفات پا گئے۔ 12 وفات، آج یہ جو نام ہے 12 وفات، اسی المناک اور غمناک اور اشکبار دن کی مناسبت سے 12 وفات ہے۔ ہم بچپن سے لے کر آج تک اپنے گاؤں اور اپنی بستیوں میں 12 وفات ہی جانتے تھے، اور آج بھی ہمارے بھارت کے اندر مسلم ہوں یا غیر مسلم 12 وفات ہی کا نام لے رہے ہیں۔
चुनाचे आज ही का दिन मैं अखबारात सुन रहा था, मुख्तलिफ जगहों पर जो 12 वफ़ात के ताल्लुक़ से मसले पैदा हुए हैं उनमें 12 वफ़ात ही का नाम आ रहा है कि 12 वफ़ात 12 वफ़ात। तो 12 वफ़ात मतलब यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुल अरब वल अजम सैयदुस सक़लैन शफ़ी महशर हौज़ कौसर के सरदार, हम सब के सरदार आका व मौला पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है 12 रबीउल अव्वल को। पैदाइश का जहाँ तक मसला है, आपकी मीलाद का जहाँ तक मसला है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि आपकी इस तारीख़ मीलाद में काफ़ी इख्तलाफ है। मुअर्रिख़ीन और सीरत निगार जो मुहक्किक़ हैं और जो काबिल एतबार और मोतबर हैं, उनकी तहक़ीक़ और उनकी तदक़ीक़ और उनके बहस और तमहीज़ से ये बात आया हुई कि रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ थी जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अलगरज़ 12 वफ़ात भारत के अंदर कल मनाया जाएगा और क्योंकि रबीउल अव्वल की वो 12 तारीख़ होगी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही हमारी कौम खुशी का इजहार करना शुरू करती है। अफसोस की बात है 12 वफ़ात पूरी दुनिया इसको वफ़ात तस्लीम करती है, लेकिन शैतान ने हमारे दरमियान हमारी कम्युनिटी में मुसलमानों में कुछ ऐसे लोगों को हायर किया और कुछ ऐसे लोगों को गुमराह किया जिन्होंने 12 वफ़ात का नाम बदलकर मीलादुन नबी रखा। मीलाद मीलाद चिल्लाते थे, फिर उसके बाद मीलादुन नबी रखा गया, फिर उसके बाद ईद मीलादुन नबी उसका नाम पड़ा, फिर तरक्की करते करते जश्न ईद मीलादुन नबी एक एक लफ्ज़ रद्दे पे रद्दा रखा गया और फिर अब चल के जुलूस ईद मीलादुन नबी के नाम से ये नहायत ही क्या कहते हैं, नहायत ही भोंडे और नहायत ही ख़तरनाक और नहायत ही बदबूदार तरीक़े से रोडों और सड़कों पर नबी कायनात का नाम लेकर के नाच और गाने और डीजे और बाजों के साथ जश्न मनाया जाता है। नबी कायनात की वफ़ात पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत पर ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं, झनकार बजाए जा रहे हैं, अंडे झंडे बंडे लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और उसे जालिमों ने पैदाइश का नाम दिया हुआ है, मीलाद का नाम दिया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबकि मीलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश आपका जन्मदिन 9 रबीउल अव्वल को हुआ, लेकिन इन शिकम परवर मुल्लाओं ने, बातिल परस्त शैतान के ठेकेदारों ने और शैतान के शैतान के इन शिकारी भेड़ियों ने जनाब अली इसका नाम 12 वफ़ात से हटाकर 12 इसका नाम मीलादुन नबी, फिर ईद मीलादुन नबी, फिर जश्न ईद मीलादुन नबी, फिर जुलूस ईद मीलादुन नबी, मुख्तलिफ अंदाज से खाने पीने के ढोंग और धतूरे पैदा करने वालों ने किया है। पैदाइश की मुनासिबत से जुलूसों और जलसों का हर नक्कड़ और चौराहों पर एहतमाम होता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, मौसीकी और गाने और बजाने के धुन पर डांस होते हैं, छोकरे छोकरियाँ नाचते और गाते हैं, रंग बिरंगे लिबास और कपड़े पहनकर नौजवान लड़के और लड़कियां मैंने अपनी आँखों से देखे हैं जनाब अली रक़्स और सुरूद करते हैं, शराब की ठर्रें चलती हैं, खाने काबा का स्टेचू बनाकर जनाब अली ठट्ठ से और लकड़ियों से वो उस ठेले के ऊपर रख कर उसका जुलूस निकाला जाता है और गुंबद खदरा की शबीह बना करके कपड़ों के ज़रिए, लकड़ियों के ज़रिए से और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाह की शक्ल व सूरत एक आदमी को चुना जाता है, फासिक व फाजिर आदमी को मोटा तगड़ा, और उसे काला कर दिया जाता है, कलर लगाकर उसके काले कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके गले में ठेले का पट्टा डाला जाता है और उस ठेले के ऊपर गुंबद खदरा की शबीह रखी जाती है और जुलूस में उसको भी शरीक किया जाता है। और इस तरह से ये लोगों को शऊर दिया जाता है
کہ یہ خادم رسول اعوذ باللہ استغفر اللہ یہ بلال حبشی اللہ تعالیٰ رحم اللہ کی مار ہو دھتکار ہو ان خبیثوں پر جو اس طرح سے مدح کا صحابہ کا مذاق اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ انہیں تو ہدایت عطا فرمائے۔ تو موسیقی پر نبی کی نام پر نعت کے نام پر شرک کیا اور مشرکانہ اقوال اور مشرکانہ کلام سنائے جاتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، بہت سی محفلوں میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی دکھائی دیتا ہے، اور اب تو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہنے والے چند ممالک کی اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے عورتیں لڑکیاں پاؤڈر وسنو اور لپسٹک لگا کر کے میلاد مصطفیٰ منا رہی ہوتی ہیں۔ بعض مقامات پر اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ جی آپ کی معلومات کے لیے یہ بہت ضروری ہے، باقاعدہ عید میلاد النبی کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، مگر اس موقع پر ایک پہلو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ 12 وفات ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن یہ دن جو کہ حزن و ملال اور صدمے کی کیفیت آج کے دن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، جسے بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، اور بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ناقابل بیان دن تھے وہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو مدینہ الرسول میں ہوئی۔ عزیزان محترم، لیکن شیطان بھی کتنا شاطر اور کتنا بدماش ہے، شیطان بھی کس قدر خبیث ہے کہ کچھ اپنے چیلوں چپاٹوں کے دماغوں میں اس نے یہ بات ڈالی کہ نبی کو کہاں موت آتی ہے، نبی تو مرتا ہی نہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس طرح سے شیطان نے گمراہ کیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، نبی کا وصال ہوا ہے۔ نبی کی حالانکہ قرآن کریم جا بجا چیخ چیخ کر یہ آواز دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے مومنین کو آواز دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ہر ذی روح کو، ہر روح والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، کہ اے میرے حبیب یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، اور یہ لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں کفار مشرکین، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں پوری دنیا کو آواز دیتی ہیں کہ حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک کی، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اسی رب نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا یہ غزوہ احد کا موقع ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے یہ چیخ ماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام افسردگی اور پسمردگی کے عالم میں تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں کہ اب نبی نہیں رہے تو اب کیا کرنا، چلو کٹ مر جائیں۔ کسی نے کہا جنگ جہاد کرنے سے کیا فائدہ، کسی نے کچھ۔ اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے رب کا یہ فرمان لے کر کے، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سنو غور سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، گزر چکے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی پھر کفر اختیار کر لو گے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹے یہ شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں، شیطان نے جن کو گمراہ کیا ہے، جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر عشق رسول کا نام لے کر جنہوں نے کفر پھیلایا ہے امت کے اندر، جہنم کی راہوں پہ جو خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلا ہے، تحریف کیا ہے، قرآن کو چھپایا ہے۔ سنو ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک
میری تمام بدنی عبادتیں ہوں اور تمام مالی عبادتیں اور حیاتی محیایا و مماتی، اور میری پوری زندگی و مماتی اور میری موت یعنی میرا مرنا اور میرا جینا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی مرنا ہے۔ باقاعدہ اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم میں کہ آپ خود کہہ دو میں بھی مروں گا، تو میں زندہ ہوں، کل کو مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ اس قرآن کے منکرین کو، ان حلوے اور ماٹھے کھانے والے اور نبی کی وفات پر جشن منانے والے ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو اور یہودیوں اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی مختلف انداز سے خبریں دی گئی تھیں، بہت سارے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حجۃ الوداع کے موقع پر رب نے قرآن کریم کی آیت اتاری، سورہ آل عمران میں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن میں نے آپ کے دین، اپنے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ تکمیل دین کا معنی کیا ہے؟ تکمیل دین کا مطلب کیا ہے؟ تکمیل دین کے مکمل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مشن، اے میرے حبیب، جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ مشن اب پورا ہو چکا ہے، اور جب مشن پورا ہو جائے تو بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس میں بھی ایک اطلاع چھپی تھی، بلکہ اس سے قبل قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ النصر جس کو کہا جاتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے، آپ کے وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی مدد کا آنا، مکے کا فتح ہو جانا اور قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا 9 ہجری یہ عام الوفود کہلاتا ہے۔ ہر جگہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے تھے آپ کے پاس اور اسلام قبول کرتے، اور جوق در جوق لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا، اور اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اسی سورہ مبارکہ میں آگے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی نصرت و مدد آ گئی اور لوگوں کا کثرت سے اسلام قبول کرنا بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ ایک کام شروع کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو طریقہ ہے، منہج بتایا جا رہا ہے۔ جب کام مکمل ہو جائے، مشن مکمل ہو جائے، جب آپ کی آرزو پوری ہو جائے، آپ کا کام مکمل ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، سبحان اللہ العظیم۔ رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور رب سے مغفرت مانگیں۔ استغفر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یا اللہ، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تیری ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اور یہ سب کچھ تیری ہی تعریف کے ساتھ ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یعنی کثرت سے آپ نے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیے اور کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کتاب الذکر والدعاء والاستغفار میں، کہ میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کے اوپر انہ لیغان علی قلبی، میں کبھی کبھی اپنے دل کے اوپر غبار محسوس کرتا ہوں۔ وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، تو میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ گویا اگر دل کے اوپر بوجھ ہو جائے غموں کا، علم کا، تو آدمی کو استغفار کر کے اس بوجھ کو، اس غبار کو ہلکا کرنا چاہیے۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد نبی کی کثرت استغفار کا
کیا عالم رہا ہوگا اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کرے۔ بہت سارے سوچتے ہیں بوڑھے ہو گئے کیا کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اس طرح سے قرآن کریم کی آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کائنات کو بھی مرنا تھا، مرنا ہے، نبی کے اوپر بھی موت آتی ہے، اور نبی چنانچہ آخری نبی اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، آپ کو دفن کیا گیا، آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ الحمدللہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رفیق اعلیٰ سے مل گئے۔ آئیے چند احادیث بھی نبی کی وفات کے تعلق سے میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں تاکہ بطور ثبوت کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے کہ نبی کو موت نہیں آتی ہے۔ موت صرف اللہ کو نہیں آئے گی، بقیہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان آیتوں کو آپ پھر سے دوبارہ سماعت فرما لیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کی طرف سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی۔ کون سی؟ آپ نے اور بھی اس کی تیاری کی۔ جو 10 ہجری کا رمضان کا مہینہ جب آیا تھا، اس وقت یہ سوچ کر کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے اور بابرکت مہینہ ہے، نبی نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ کتنے دن؟ 20 دن نبی کائنات نے اعتکاف فرمایا۔ عام طور پر آپ کا معمول تھا 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آخری رمضان اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، اس رمضان میں آپ کے موت سے پہلے والا جو رمضان تھا 20 دن اعتکاف فرمایا تھا، اور اسی رمضان میں جبریل امین نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا، اسے بھی آپ نے اپنی وفات کا اشارہ قرار دیا تھا۔ 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کرنا، حالانکہ ہر رمضان میں وہ آتے تھے اور ایک بار دور کروا کے پورا قرآن چلے جاتے تھے، ایک بار اور آخری بار 2 دفعہ دور کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر اشاروں اور کنایوں میں اپنے صحابہ کو دی، اور بعض اوقات صراحت کے ساتھ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ بیان کیا۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، اور جب وہ سوار ہو چکے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چلنا شروع کیا۔ آپ نے پیدل شروع ہو گئے، اسی نکیل پکڑ کر کے۔ معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں اتر جاتا ہوں، آپ بولے نہیں تم بیٹھے رہو۔ آپ نے فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عام هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا او بقبری هذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ اے معاذ ممکن ہے اب کی بار اگر تم مدینہ آؤ تو تمہاری گزر میری اس مسجد اور میرے قبر سے ہو، تمہاری گزر میری مسجد اور یا میری قبر سے ہو۔ سیدنا معاذ پر سناڈا طاری ہو گیا، سیدنا معاذ پر سناڈا طاری ہو گیا، چونکہ یہ دعوت کا مشن تھا۔ آپ کو سونپا گیا تھا، آپ کتنے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا، نبی کائنات کا یہ اشارہ تھا کہ یہ شاید آخری سال ہو ہمارا، اب اس کے بعد تم سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع قال ارأيت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال ان لم تجدینی فآتی ابا بکر۔ صحیح بخاری کتاب المناقب۔ ایک خاتون نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ یا کچھ لے کر کے آئیں، آپ نے انہیں واپس جانے کو کہا، کچھ بات کسی کام سے آئیں، آپ نے انہیں واپس جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ میں کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ گویا کہ آپ مراد یہ تھی کہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر رہیں گے، ابو بکر سے مل کے آنا، ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک اشارہ تھا نبی کی وفات کا بھی، اور سیکنڈ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کسی کو آنے والی ہے تو ابو بکر صدیق کو آنے والی ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا حج بعد عام ھذا۔ لوگوں مجھ سے حج کا صحیح طریقہ
حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آخری سال تھا، یہ آخری حج تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، چنانچہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عزیزان گرامی قدر، سارے اشارے اس میں اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کو اشارات اور کنایات میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ میرے نبی یہ آپ کا آخری سال ہے، یہ آپ کا آخری سال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آئیے اب وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال، چند روز قبل کے وہ چند احوال بھی آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ آج نبی کا نام لے کر نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے یہ بدماش اور یہ بدباطن اور بد عقیدہ یہود و نصارہ کی ڈگر پر چلنے والے جو برتھ ڈے مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا نام لے کر دھوم دھڑاکے کرتے ہیں، آج کتنے بچوں کا کیا ہوگا، اسی ملکوں کے اندر کیا کیا دنگائی اور فساد اور فتنے پیدا ہوں گے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ افسوس کا مقام ہے وہ نبی جو 12 ربیع الاول کو وفات پایا، آج اس نبی کا یہ کردار مسلمان بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، مسلمانوں سدھر جاؤ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، مسلمانوں اللہ کے نبی کی اتباع کرو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ نبی کے صحابہ امانت دار ہیں، نبی کے صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی فقیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اجداد۔ اور یہ ایک بات سنو، نبی کائنات نے فرمایا تھا لو انفقتم ذهبا مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو احد پہاڑ کے برابر کا تمہارا جو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، وہ ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی کا جشن عید میلاد النبی کبھی نہیں منایا، ان کا جلوس نہیں نکالا، نہ خوشیاں منائیں، بلکہ میں ابھی بتاؤں گا کہ ان کا حال کیا تھا۔ اللہ اکبر، چلیں آج چلتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ سفر کریں۔ آج نبوت کے آخری ایام کے نقشے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جگر تھام کے بیٹھو اور شرم کرو اور حیا کرو۔ اگر ذرا بھی ایمان کی رمق تمہارے سینوں میں موجود ہے، اگر ذرا بھی غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا ذرا بھی پاس ہے، قرآن و سنت سے ذرا بھی محبت ہے، تو سنو کلیجہ تھام کر ان واقعات کو جو کلیجے کو پھاڑنے والے، جگر کو چاک کرنے والے، آنکھوں کو پانیوں کو خشک کر دینے والے، زبانوں کو خشک کرنے والے وہ واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ چند ڈھول اور نغارے اور ڈی جے اور گاجے اور باجے اور شکلیں اور صورتیں نکال کر تم محبت الرسول کا اظہار کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پوری دنیا کے علماء، مفتی، قاضی، ولی، پیر، شہید، سب ترازو کے ایک پلڑے پہ قیامت تک آنے والے رکھ دیے جائیں، ایک ادنا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادنا صحابی، نبی نہیں، ادنا صحابی اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم کہاں فلانے علامہ نے فرمایا، فلانے مفتی نے فرمایا، فلانے حضرت کا بیان ہے، اسقلانی کا بیان ہے، قسطلانی کا بیان ہے، فلانے نے یہ کہا، فلان، کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ تم نے سب گڑھا ہے اور کہا بھی ہے۔ تم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ ان کے اپنے گھر کی کہاوتیں ہیں، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ سفر کی 26 تاریخ تھی، رسول اکرم ایک جنازے سے واپس آئے، صحابی کا جنازہ تھا، صحابی کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا آپ نے، آپ تشریف لائے گھر پہ، سر کا درد اچانک شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في رأسي
وأنا أقول وراساه فقال بلى أنا عائشة وراساه. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس آئے. میں نے سر میں درد محسوس کیا تو بول پڑی ہائے میرے سر کا درد. تو آپ نے فرمایا عائشہ ہائے میرے سر کا درد. اسی کو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے محسوس کیا کہ آپ سے بڑی تپش محسوس ہو رہی ہے, آپ کے جسم سے گرمی محسوس ہو رہی ہے, حالانکہ میں فاصلے پر بیٹھا تھا. میں نے عرض کیا انک لتوعک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخار سے تپ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نعم نعم انی لا, ہاں ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. جب بھی بخار ہوتا ہے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے, یعنی ایک عام شخص سے دگنا بخار ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے بھی ہمارے اجر کو بڑھاتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب المرضى کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی کی حدیث ہے الحمى حظ كل مؤمن من النار. اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ترغیب و ترہیب میں کہ کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. جسے بخار ہو جائے اللہ ایسے مومن کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا, پر شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو, وہ توحید پر ہو. بخار ہو جائے گویا یہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہے, بشرطے کہ وہ صبر کر جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آپ کی مرض کی ابتدا ہے کہ آپ کے سر میں درد شروع ہوا. 26 سفر یاد رکھیے گا وہ تاریخ جب آپ جنازے سے واپس آئے. 26 27 28 29 سفر کو آپ کو سخت بخار آیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام اور دعوت کے معاملات انجام دیتے رہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے رہے, نمازیں پڑھاتے تھے, حتیٰ کہ جمعرات آ گئی. جمعرات وہ جمعرات کی جس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, پیر, 5 دن, حتیٰ کہ جمعرات آ گئی. آپ کی وفات کے 5 دن سے قبل ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا آج کون سا دن ہے؟ شاگردوں نے کہا آج جمعرات ہے. عبداللہ ابن عباس کو یہ وقت یاد آ گیا. عبداللہ ابن عباس کو یہ وقت یاد آ گیا, رو پڑے اور فرمایا وما یوم الخمیس, تم کیا جانو جمعرات کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جمعرات کا, سخت بیمار پڑے. صحیح مسلم کی روایت. یعنی نبی جمعرات کے دن مغرب تک فرض نماز آتے رہے اور مغرب کی جماعت بھی آپ نے کروائی, پڑھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں ام الفضل سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله. رواہ البخاری فی المغازی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے. ام فضل حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اپنی بیماری میں, سر پر پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے, ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور پوری سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی. مرض و نقاہت کے سبب, بیماری اور کمزوری کے سبب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکے, یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے. آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی, غشی طاری ہو گئی. تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا اصل الناس, کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کیا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ.
हम यंतज़िरूनक, भला वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, लेकिन वजू के बाद फिर गशी तारी हो गई, फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया, फिर वजू किया, फिर बेहोश हो गए। 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू बनाया, आप बेहोश हुए। आखिर में फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो, लोगों को नमाज पढ़ाएं, जमात करा दें। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत। अजीजान गिरामी, ये जुमेरात का दिन था और पीर के दिन आपका इंतकाल हुआ। ये आपकी वफात से 5 दिन पहले की बात है। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 मौकों पर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए खुतबा इरशाद फरमाने के लिए। अबू अब्दुल्लाह का इसरार था कि आप इस मौजू पर बयान करें। मेरा इनकार था कि मैं नहीं बयान कर पाऊंगा। वो जिगर, वो दिल, वो हिम्मत कहां से लाऊंगा? आप क्या समझते हैं? उनका इसरार था। मैं जानता था कि मुझे बयान करने में बहुत मुश्किल होगी। मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है। मगरिब और इशा के बीच में भी एक प्रोग्राम करके मैं आया और फिर आप हजरात की खिदमत में मैं ये प्रोग्राम लेके हाजिर हूं। इस प्रोग्राम को बयान करना, इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात को बयान करने के लिए जिगर चाहिए। हर आदमी नहीं बयान कर सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं है। इस दौरान 2 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, खुतबा इरशाद फरमाया। एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया 7 मुख्तलिफ कुओं के मशकेज़े भर के लाओ। जिन मशकेज़ों के मुंह को किसी ने खोला, जिसके तस्मे न खोले गए हों, कुएं से भरो, उसके तस्मे बंद हों, खोले न गए हों। उसने अहमद की रवायत है ये। यानी 7 मुख्तलिफ कुओं का पानी और मशकेज़े भरे हुए और मशकेज़ों को भरकर खोला न गया। मुझे उन 7 मशकेज़ों के पानी से नहलाओ, तस्मे खोले न गए हों, क्योंकि मैं ऐसे पानी से गुस्ल करूं जिनको इंसानी हाथों ने न छुआ। यह आपकी तमन्ना थी और बिल्कुल मेरे परवरदिगार का पाकीज़ा और साफ पानी। ये पैगंबर की नफासत तबई है, नफासत तबा है कि पैगंबर ने इस मर्ज में इस नफासत की तरफ मैलान, और फिर ये भी हो सकता है कि ये मर्ज आखिरी हो, परवरदिगार से मुलाकात की नौबत आ जाए तो गोया बिल्कुल पाक व साफ अपने रब से जा मिलूं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मशकेज़ा का मुंह किसी ने न खोला हो। और जब गुस्ल करवाया गया तो आपकी कमज़ोरी आपको महसूस हुई। आपने फरमाया, कब कमज़ोरी थोड़ी कम महसूस हुई तो आपने फरमाया कि मुझे मस्जिद के अंदर लेके चलो। चुनांचे आपको मस्जिद में लाया गया। आप इतने कमज़ोर थे, आपको मस्जिद में लाया गया और आपने खुतबा दिया। और खुतबे का खुलासा ये था कि इन्ना मिन अमन्निन्नासि अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकर। सही मुस्लिम की रवायत और बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर एहसानात सबसे ज़्यादा सोहबतों में और रफ़ाक़तों में और साथ देने में और माल खर्च करने में मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिनके एहसानात हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ के।
وہ احسانات آپ کو بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے. اور جب انسان کا میرے عزیز و آخری وقت ہوتا ہے نا، اس کو پھر سب سے محبوب چیزیں یاد آتی ہیں. مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں، جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کیے ہیں اور میں نے بڑھ چڑھ کر کے اس کا بدلہ لوگوں کو دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات میں نہیں چکا سکا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کو بدلہ دے گا. اور آگے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، رواہ البخاری و مسلم. مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، اس کو کھلا رکھو. بہرحال ایک مسئلہ یہاں سمجھ میں آتا ہے. علماء اور محدثین اہل السنہ والجماعہ نے اس حدیث مبارک سے استدلال کیا ہے کہ یہ اشارہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا، کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کی باگ و ڈور کوئی سنبھالنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہے. اور بہت سارے اشارے آپ نے خطبے میں دیے. آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. پھر دوسرے خطبے کی ایک دن اور نوبت آئی، جس دن تمام مدینے کے انصار مسجد نبوی میں جمع تھے، جنہیں پیارا محبوب نظر نہیں آ رہا. اتنے دن ہو گئے نبی کا دیدار نہیں ہوا، اور مسجد میں بیٹھ کر سب رو رہے تھے. سیدنا عباس آپ کے چچا گزرے اور نبی کو خبر دی کہ انصار صحابہ مسجد میں جمع ہیں اور سب کے سب رو رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے چلو. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پر سرخ پٹی لپٹی ہوئی تھی. آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کبھی نہیں ہم نے دیکھا. اور آپ نے ارشاد فرمائی اوصیکم بالانصار، میرے صحابہ، میں تمہیں انصار صحابہ کے بارے میں وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تمہیں انصار صحابہ سے وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرے دل کے ساتھی ہیں، یہ میرے دل کے ساتھی تھے اور میرے رازدان تھے. یہ میرے بالکل اندر کے ساتھی تھے. جو ان کے فرائض تھے وہ انہوں نے پورے کر دیے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے پوری کر دیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے حقوق مجھ سے نہیں مانگے. دنیا کا سوال انہوں نے کبھی نہیں کیا. میں تمہیں وصیت کرنے آیا ہوں کہ میرے بعد انصار صحابہ کا خیال رکھنا اور کبھی ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر دوبارہ اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ مرض الموت کے دوران آپ دوبارہ تشریف لائے تھے، حتیٰ کہ پھر 12 ربیع الاول آ گئی. پیر کا دن آ گیا. متفقہ طور پر پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 12 ربیع الاول فجر کی نماز ہو رہی تھی. آپ اپنے خانوادے میں آرام فرما رہے تھے. آرام کیا فرما رہے تھے، آپ بیدار تھے. نماز ہو رہی تھی. سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھائی، دروازے کا پردہ ہٹایا اور مسجد کی طرف جھانکا. صحابہ کرام کی ایک نظر آپ کے گھر کی طرف اٹھی کہ نبی اب آئیں گے اپنی امامت کا مسلح سنبھالیں گے. اشتیاق تھا، محبت تھی، جذبہ تھا، ولولہ تھا، شوق تھا، رنج و علم کی کیفیت تھی. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ میری نظر پردے پر پڑی.
میرے پیغمبر کا مسکراتا چہرہ دیکھا، کأنہ ورقۃ مصحف، لگتا تھا آپ کا چہرہ قرآن پاک کا ایک صفحہ، ایک ورقہ اس طرح صاف ستھرا محسوس ہو رہا تھا۔ تبسم آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھا۔ ابھی نماز کھڑی ہوئی تھی، نماز قائم تھی۔ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اس پر عمل ہو رہا تھا، پابندی سے عمل ہو رہا تھا، اور صحابہ دین پر پوری طرح جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام صحابہ کی نظریں اس طرف پڑ گئیں اور سب کے چہروں پر ایک عجیب خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سبوں نے سمجھا اب نبی آنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے تھے، سمجھے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ شاید اللہ کے نبی کوئی فاقہ ہو اور آپ مسجد میں آنے والے ہوں، جماعت فرمائیں گے، سب کی امامت فرمائیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو، جماعت پوری کرو، اور پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا آخری دن تھا۔ نبی کو مختلف باتیں یاد آئیں، اپنی وفات یاد آئی۔ اپنی وفات یاد آئی۔ یہ بات سوچی ہوگی کہ وفات کے بعد امتیں بعض اوقات اپنے بزرگوں کے تعلق سے مبالغے کا شکار ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ایک دعا فرمائی اور ایک بد دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ مولانا مالک کی روایت، اے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں میلہ گاہ کریں، پرستش کریں، پوجا کریں، یہاں میلہ کریں۔ اے اللہ میری قبر پر کسی ایسے منحوس کو مسلط نہ کرنا، ایسے بدبختوں کو نہ مسلط کرنا۔ اور پھر بد دعا فرمائی آپ نے ایک، اور بد دعا کیا تھی؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ یہود و نصارہ پر لعنتیں برسا، انہیں نیست و نابود فرما دے جنہوں نے اپنے نبیوں کو، اور ایک روایت میں ہے وہ صالحین، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی ان کے کرتوتوں سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے اس گندے فعل کو ذکر کر کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ اگر اس بدبودار اور گندے عمل اور قبر پرستی اور قبروں کی پوجا پر اگر یہود و نصارہ کے لیے لعنت اور بربادی کی بد دعا ہے، تو اے میری امت کے لوگوں، اگر یہ کام تم بھی کرو گے اور قیامت تک کوئی بھی کرے گا تو تم بھی ہمیشہ کے لیے لعنت کے مستحق قرار پاؤ گے اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ چنانچہ دیکھ رہے ہو کوئی درگاہی مداری نہیں بچانے آ رہا ہے، پیٹے جا رہے ہیں، کمریں ڈھیلی ہو رہی ہیں، گھروں پر بلڈوزریں چل رہی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہوا آج سے نہیں، یہ تو آج ہو رہا ہے۔ کوئی مچا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے بچانے کے لیے، ہندوستان کا مالک۔ سکے چلانے والوں اپنے بزرگوں کے، دف ہے تمہاری زندگی پر، اور افسوس ہے تمہارے ایمان اور بے ایمانی اور بدعقیدگی پر۔ چور ہو اور اتنی سینہ زوری تمہیں آ رہی ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو؟ اللہ اکبر۔ خیر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
کہ اسی وقت سید فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئیں، آپ کے حالات کو دیکھ کر روتی رہی، روتی ہوئی آئیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب فاطمہ گھر میں آئیں اور مجھے فاطمہ کی چال میں نبی کی چال نظر آتی تھی، جب فاطمہ الزہرا چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، بیٹی کی چال میں باپ کی چال، اس انداز سے چل رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے۔ بیٹی آئی، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا آئی، آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے 2 سرگوشیاں فرمائیں اور رازداری کی باتیں کی۔ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ پہلی بات سن کر رو پڑی اور دوسری بات سن کر ہنس پڑی۔ چنانچہ نبی کی وفات کے بعد میں نے آپ سے پوچھا فاطمہ کیا راز کی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی کا راز ہے، میں کیسے افشا کروں۔ خیر پھر نبی کی وفات کے بعد خبر دی، کہنے لگی جب میں اپنے بابا کے پاس آئی تو بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی میری فراق اور جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِكَ، اب میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور میری بیٹی تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگی جو مجھے آ کر کے ملو گی۔ وفات کی خبر سن کر میں رو پڑی، کہنے لگی بابا جان نے یہ بات بتائی، میں رو پڑی۔ پھر بابا نے مجھے کہا اما ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، فضحکت، رواہ البخاری۔ کہنے لگی جب دوسری بات آپ نے مجھے کان میں فرمائی کہ کہا کہ تم اس بات پر میری بیٹی راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں، یا مومنہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں، تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ خوشی اور غم دونوں اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے زندگی میں، کہ ایک لمحے میں رو دینا اور دوسرے لمحے میں ہنس پڑنا، دونوں اتنے اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام بیویوں سے اجازت لے کر آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیویوں تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اپنی لاڈلی عائشہ کے کمرے میں چلا جاؤں، حجرے میں جاؤں۔ سبوں نے اجازت دی کہ بالکل آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت میمونہ کے گھر تشریف رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ سے آپ کو حضرت عائشہ کے گھر لے کر کے آ رہے تھے۔ آپ چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی آپ کو۔ ایک طرف سے حضرت علی نے پکڑا ہوا تھا باہوں سے، اور دوسری طرف سے حضرت عباس نے پکڑا ہوا تھا، اور پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت طاری ہو گئے، اور موت کا عالم آنا شروع ہوا، ایک فزع، گھبراہٹوں کا عالم۔ انتقال کے وقت وہ کیفیت پیغمبر پر طاری ہو گئی۔ میں نے چادر لے رکھی تھی، کبھی چہرے پر چادر کو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے کو چادر پر ڈال لیتے، دم گھٹتا تو پھر ہٹا لیتے۔ پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، انگلیوں کو تر کر کے اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موت کی غشیاں اور بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں
نبی کائنات نے فرمایا عائشہ وہ زہر جو خیبر کے موقع پر اس یہودی عورت نے مجھے کھلایا تھا، وہ زہر اس وقت میرے اوپر اس قدر حاوی ہو رہا ہے کہ جیسے کہ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، کہنے لگی واہ کربافتہ، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر، تیرے بابا جان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے، آج کے بعد تو راحت ہی راحت ہوگی، تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات کہتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے پورا ماضی گھوم گیا ہوگا آپ کے سامنے، تکلیفوں کے وہ سارے سین آپ کی نگاہوں میں آ گئے ہوں گے جو 23 سالہ دور میں آپ نے گزاری تھی تکلیفوں میں۔ لیکن نبی شکوہ نہیں کرتا، نبی گلہ نہیں کرتا، اپنے پروردگار کے سامنے شکوہ کرتا ہے، صرف اسی نہ اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ چنانچہ زبان حال پر یقیناً یہ باتیں ہوں گی کہ کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی۔ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، دادا نے کفالت کی، 8 سال کی عمر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، چچا ابو طالب نے کفالت کی، اور جب نبوت کا سلسلہ عطا ہوا وہ میرے ڈھال بن گئے۔ یہ 10 نبوت کا واقعہ ہے، ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ گھر میں ہمدردی جتانے والی میری بیوی خدیجہ تھی، 3 دن بعد وہ بھی فوت ہو۔ یہ سب باتیں نبی کو یاد آئی، یہ مصائب یاد آئے۔ وہ بھی فوت ہو گئی جو نبی کے دکھ درد کی ساتھی تھی، وہ بھی انتقال کر گئی۔ نبی نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے 7 اولادیں دی، 7 اولادیں، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے، کسی کو نبی بچا نہ سکے۔ بیٹیاں بھی 4 عطا فرمائیں، سوچا ہوگا نبی نے 3 تو میرے سامنے ہی اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، انہیں آپ نے دفنایا، صرف فاطمہ باقی بچی۔ یہ سارے صدمے آپ نے سہے۔ اے اللہ اولادو، کسی کی اولاد نہ ہو، میری ماں بہنوں روتی ہیں کہ مجھے اولاد نہیں، میرے بیٹے بچے نہیں ہیں۔ اے بے اولاد بہنوں، ماں بیٹیوں، سوچ لو کبھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی نرینہ اولاد باقی نہ رہی، بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کسی کے کام نہ آ سکے، کسی کو نہ بچا سکے۔ یہ تکلیفیں الگ، اور دشمنان اسلام کفار مکہ کی طرف تکلیفیں الگ۔ شیب ابی طالب 3 سال کی پہاڑی کے اندر وہ جیل، 3 سال وہ جیل کے ایام آپ نے گزارے، قید کے دن گزارے، 3 برس۔ اے اللہ کی راہوں میں قید ہونے والے قیدیوں، اے اللہ کی راہوں میں اللہ کے دشمنوں سے قید ہونے والے قیدیوں، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، ان ظالموں کا آخری دن قریب ہے، ختم ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ سیدنا یوسف کو سوچ لو، 5 برس تک خود اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قید و بند میں آپ نے گزارے ہیں، 3 برس تک۔ صحابہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، ایک دفعہ اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ ہم پیشاب کر رہے تھے، اچانک اس کی دھاریں کسی چمڑے پر پڑی، ہم نے سمجھا چمڑا ہے،
ہم نے اس کو نکالا، اس کو دھلا اور اس کو بھون کر ہم نے وہ چمڑے کھائے۔ غربت و افلاس کا عالم یہ تھا۔ وہ نبی اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جبریل آ جائے، لیکن ابتلا اور آزمائش، آخر یہ صبر کا ملکہ ہمیں کہاں سے ملتا، یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا؟ نبی کو یاد آئے موت کے وقت، وہ دن بھی یاد آئے ہوں گے آپ نے جو گزارے 3 برس مکے کے اس شیب ابی طالب میں۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڈھے کھودے گئے، طائف کی وادیوں میں اتنے پتھر مارے کہ آپ کا چہرہ لول حال ہو، اور اس طرف آپ بھاگ پڑے جس طرف نظر پڑی اسی طرف آپ بھاگ پڑے، آپ کا چہرہ۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اللہ کا غیظ و غضب جلال میں آیا۔ جب آپ کہیں رکے اور آپ کو ہوش آیا تو فرشتے بادل کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ فرشتہ جب پہاڑوں کا آیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیں کہ میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں، کچل دوں، ختم کر دوں، مگر رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، فرمایا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں لعنت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے۔ آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی۔ جنگ احد میں کتنی تیزی سے وہ ابن قمیہ نے وہ تیر مارے ہوں گے، تیر دندناتا ہوا نبی کائنات کے جبڑے مبارک پر، چہرے مبارک پر آیا تھا۔ پھر آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، چہرے پر گہرے زخم آئے، آپ بے ہوش ہو کر ایک کھاٹی میں نڈھال ہو کر گر پڑے۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی نبی کائنات نے، کیا کیا دکھ نہیں برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ تو حقیقی مصیبتیں اور پریشانیاں، پھر نفسیاتی صدمے، کیا کیا نہیں آپ کو قوم نے کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنو کہا، پاگل کہا۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ تکلیفیں یقیناً آپ کے ذہن میں گھومتی ہوں گی، مگر نبی تکلیفوں کا ذکر نہیں کرتا۔ لیس علی ابیک کرب بعد یوم، میری بیٹی آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ اور پھر وہ گھڑی آئی، وفات کا وہ لمحہ آیا۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری، رواہ البخاری۔ اللہ کی نعمتیں یوں تو میرے اوپر بہت ساری، لیکن ان نعمتوں میں بھی یہ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے وہ میرا گھر تھا، میرے گھر میں فوت ہوئے، میری باری میں فوت ہوئے، اور اس عالم میں آپ فوت ہوئے کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میری تھوڑی آپ کا سر چھو رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر میں نے اب سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران آپ نے چھت کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا شروع کیا، مسلسل دیکھا، اور پھر آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ۔ مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ جب کسی بھی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتا ہے، محل دکھا دیتا ہے۔ نبی کائنات اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، چھت کو مسلسل دیکھ رہے تھے، گویا اللہ جنت میں آپ کو آپ کا گھر دکھا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو دنیا یا میں وقت گزار لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی نے چھت کی طرف مسلسل دیکھا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، مجھے رفیق اعلیٰ منظور ہے، سب سے اعلیٰ رفاقت اور عمدہ رفاقت منظور ہے، اللہ کے پاس جانا، نبیوں میں صدیقوں اور شہداء میں پہنچ جانا، مجھے یہ رفاقت چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے
یہ الفاظ سنے تو میں نے دل میں یہ طے کر لیا کہ اذن لا یختارنا، اذن لا یختارنا، کہ نبی نے اللہ کی رفاقت کو چن لیا، ہم سے اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے بھائی عبد الرحمن میرے حجرے میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی کائنات نے مسواک کی طرف دیکھنا شروع کیا، آپ کی زبان مبارک حرکت میں بھی نہ ہوئی۔ میں نے آپ کی نظر مبارک کو دیکھا، میں سمجھ گئی آپ کو مسواک چاہیے۔ میں نے کہا مسواک چاہیے، کہنے لگے، اشارہ کیا۔ اب نبی بول بھی نہیں پا رہے، نبی بول بھی نہیں پا رہے، عالم یہ ہے زبان بھی نہیں ہل رہی ہے۔ میں نے وہ مسواک عبد الرحمن سے لی اور اپنے سرتاج کے منہ میں رکھی، اللہ کے نبی کے منہ میں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو کچل بھی نہیں پا رہے، اتنی بھی سکت نہ رہی۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر ڈالا۔ اور مسواک بھی پیغمبر کی نفاست طبع عمدہ ذوق کا عیال تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبا کر نرم کیا اور اللہ کے پیغمبر کو دیا، اب میرے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات باعث فخر ہو گئی کہ ان اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ، اللہ نے میرے لعاب دہن کو اور اللہ کے پیغمبر کے لعاب دہن کو اکٹھا فرما دیا۔ یہ سعادت، یہ نعمت مجھے حاصل ہے، یہ برکت مجھے حاصل ہے۔ فرماتی ہیں جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن میرا کمرہ تھا، میرا گھر تھا، میری باری تھی اور میرا سینہ تھا، میرا چہرہ تھا آپ کے سر پہ ٹکا ہوا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت آ گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نے کہا اللہم رفیق الاعلی، اس کے بعد ہاتھ آپ کا اوپر اٹھا اور اس کے بعد نیچے ڈھلک گیا۔ آپ کا سر مبارک بھی میرے سینے پہ بھاری لگنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے نبی نے، میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چلے گئے۔ کہنے لگی میں کیا کروں؟ میں نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، رو رہے تھے۔ میں نے آواز دی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ چیخیں شروع ہو گئی، آوازیں شروع ہو گئی۔ صحابہ کے رنج و علم کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی بن طالب سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ہاتھ مسلتے ہوئے بیٹھ گئے۔ عمر فاروق عالم کے رنج و غم کا عالم یہ تھا، ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلی میں محبت رسول میں وارفتہ دیوانہ وار تلوار لے کر گھوم لے کے کہنے لگے جو کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے اس کا سر میں غلب کر دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، ابھی تو آپ کو بہت سارا ابھی آپ کو بہت سارے کام کرنے۔ فاطمہ الزہرا کہنے لگی صبت علیہ مصائب لولا صبت علیہ مصائب لولا صبت علی الیام سر لیالی، رنج و علم کے میرے اوپر پہاڑ توڑ دیے گئے، اگر یہ دنوں اور دنوں پر توڑ دیے جاتے تو سارے دن شدت علم اور تکلیف کی بنا پر راتوں کی صورت بن جاتی اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن وہ تھا جب نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور آج نبی ہم میں چلے گئے تو مدینہ تاریخ ہو گیا۔ روشن کب کیا؟ جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور تاریخ کب ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. آپ حالانکہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر سینے پہ ٹکا ہوا تھا. کہتی ہیں میں اسی حالت میں بیٹھی تھی, میں نے کمرے میں جب کدال اور پھاوڑے چلنے کی آوازیں سنی کہ قبر کھودی جا رہی ہے, پھر مجھے یقین آیا کہ میرے نبی انتقال کر چکے. صحابہ جب تدفین سے فارغ ہوئی, سیدہ فاطمہ نے پوچھا یا انس اصابت انفسکم ان تعزوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. انس تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈال کر چلے آئے؟ کیسے تم نے دفن کر دیا اپنے نبی؟ صدمے کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا عظیمت والا شخص, اس وقت انہوں نے اپنی عظیمت دکھلائی. خطبہ ارشاد فرمایا, آئے نبی کی پیشانی چومی, آنکھوں بند کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں آ سکتی. منبر پر تشریف لائے اور کہا من کان یا ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں سنو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں جو محمد کی عبادت پوجا کرتا تھا یاد رکھے کہ وہ محمد انتقال کر چکے صلی اللہ علیہ وسلم, فوت ہو چکے. اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. سیدنا ابو بکر نے نبی کریم کا ماتھا چوما, فرمایا بے ابی انت و امی یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک مر موتتی. اللہ کی قسم آپ کو 2 موتیں نہیں اللہ چکھائے گا. یہ اللہ اکبر, یہ وہ دن تھا جس دن مدینہ تاریک ہو گیا. سیدہ فاطمہ نے اس موقع پر کہا تھا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, یا بتا الی جبریل لنا, اے ابا جان آپ نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ دیا. ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. بابا جبریل کو ہم یہ خبر کیسے پہنچائے؟ عزیزان محترم, یہ قصہ لطیف ابین اطباق جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. یہ بھی ربیع الاول کے مدینے کی ایک فضا تھی. اس کے بعد صحابہ نے تو کبھی کسی خوشی کا اہتمام ہی نہیں کیا, نہ کبھی کسی غم کا اہتمام کیا. بعض اوقات تو انہیں جب اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی تو وہ رو پڑتے تھے. سیدنا ابن ابو ہریرہ سے جب کوئی کہتا حدیث سناؤ جس میں آپ اور اللہ کے پیغمبر اور تیسرا کوئی نہ ہو, تو ابو ہریرہ فرمایا کہ ایسی بہت ساری حدیثیں. ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا, کہا یہاں بیٹھے ہوئے تھے, نبی بھی ساتھ تھے, ابھی اتنا ہی بیان کیا تھا کہ بے ہوش ہو گئے. نبی کی فرقت, نبی کائنات کی جدائی یاد آ گئی, نبی کی صحبتیں یاد آ گئیں, تو کبھی بھی رنج و الم کی کیفیت بن جاتی. وہ بیچارے تو ہمیشہ روتے رہتے, انہوں نے کوئی خوشی نہ کوئی غم. پیغمبر کو یاد کر کے وہ رو پڑتے تھے. لیکن اس دن کی آمد پر ربیع الاول کی 12 تاریخ پر کسی خوشی کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا تھا, کسی غم کا اہتمام نہیں کیا تھا. نہ انہوں نے ماتم کیا تھا, نہ انہوں نے چہرے پیٹے تھے, نہ انہوں نے ڈھول بجائے, نہ انہوں نے کچھ کیا. مسلمانوں تم کہاں ہو, کہاں چلے گئے؟ اللہ سے توبہ کرو, پلٹ آؤ, شیطانی راہوں پہ نہ جاؤ. اسے عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, یہ جلوس, یہ ڈھونگ ٹٹورے شیطانی اعمال ہیں, فتنوں فساد کے یہ آماج گاہ ہیں. مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کب تک کھلواتے رہو گے؟ دشمن طاق میں بیٹھا ہے, تم اپنے بہن بیٹیوں کو لے کے نکلو جلوس اور ڈھول اور تاجے اور ناچ اور نگاڑے. کیا اسلام کی نمائندگی آپ کر رہے ہو؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اسے مذاق نہ بناؤ. تمہاری ماں مر جائے, تمہاری دادی مر جائے, تمہاری بیوی مر جائے, تمہاری بیٹی, تمہاری اولاد مر جائے, تم ڈانس کرو گے, تم مٹھائیاں تقسیم کرو گے, تم ناچو گے, شرم تم کو مگر نہیں آتی.
حیا کرو، شرم کرو، ڈوب مرو جا کے چلو بھر پانی میں۔ ارے اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ ارے اسلام کا دامن پاک اور صاف ہے۔ قال اللہ اور قال الرسول کے صاف ستھرے ان پیغامات کو اپنی بدعمالیوں، بدخماشوں، بدعت اور شرک سے آلودہ نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤ گے۔ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، یاد رکھو، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے ہر موقع پر نبی کی سنتوں کا لحاظ کرنا ہے، پاسداری کرنی ہے، آپ کی سنتوں کو عام کرنا ہے، بدعتوں کا خلا خما کرنا ہے۔ سنتوں کی، دین کی اقامت کی توفیق اللہ ہمیں آپ سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات سے دور رکھے، ہر قسم کے فتن و فساد سے دور رکھے، اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھے، اور نبی کی محبت میں ہمیں موت آئے، اور نبی کی محبت میں قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے، اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کے بد عقیدہ، بد عمل، بد اخلاق، بد خلق بدماشوں اور ان جیسے بدعت کے رسیاؤں کو، درگاہی، قبوری، مداری اور یہ تمام سب لوگوں کو اللہ راہ ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔